میری تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں اور جنوں سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کے نبی کے اوپر اور اس کی تمام کائنات جس میں فرشتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں بھی ہیں، مرنا جینا بھی ہے، آخرت میں حساب کتاب بھی ہے، موت بھی ہے، موت کے بعد زندگی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اقرار جو انسان کرتا ہے جسے ہم ایمان مجمل، ایمان مفصل کہتے ہیں۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو ڈیلی ایک دفعہ یاد کر لیا کریں۔ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2، پہلا اور دوسرا کلمہ لا الہ، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے دوستو، خاص کر کے مسلمانوں، انسانوں اور جنوں، جو بھی ایمان لایا ہے اس کو یہ کلمات یاد ہونا، ترجمے کے ساتھ اپنی زبان میں یاد ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کو اتنا پتہ ہو کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، پہلے اور دوسرے کلمے کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ، اقرار نامہ جسے ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل کہتے ہیں۔ ایمان مجمل جو ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اقرار کر لیتا ہے کہ یا اللہ، میں آپ کو مانتا ہوں، آپ کے احکامات کو بھی مانتا ہوں، آپ کے تمام صفاتی ناموں کو بھی مانتا ہوں۔ احکامات کا مطلب یہ ہے کہ حرام حلال کی تمیز، صحیح غلط کی تمیز، جھوٹ فریب دھوکہ بے ایمانی، ان تمام چیزوں سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، اس کے بارے میں جاننا، اس پہ عمل کرنا۔ اس کے بعد ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل کا مطلب یہ ہے، اس میں جو بھی ذکر ہوا ہے، اس میں جو بھی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ملائکہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا ذکر ہے، اس کے بعد موت کا ذکر ہے، اچھی بری تقدیر کا ذکر ہے، موت کے بعد زندگی کا ذکر ہے، یوم الدین کا ذکر ہے، قیامت والے دن کا ذکر ہے۔ ان سب پہ یقین کر لینا ہے، یہ ہیں، یہ برحق ہیں، یہ ہو کر رہیں گی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، مسلمان بھائیوں، ایمان کی یہ جو 4 چیزیں ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ،
ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہر مسلمان کو اس کو ڈیلی کم از کم ایک دفعہ اپنی زبان میں پڑھ لینا چاہیے کہ اس کو یہ یاد رہے کہ ایمان لانے کے بعد اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس نے کیا کیا کام کرنے ہیں اس روئے زمین کے اوپر۔ اس کے بعد پھر کلمے ہیں، نماز ہے، دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ کلمے جو دین اسلام میں مسلمانوں کو سکھائے گئے ہیں، تیسرا کلمہ ہے تمجید، جسے بزرگی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، پاک ہیں تمام ان چیزوں سے جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں، یا پوری روئے زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، سب سے بڑے طاقتور ہیں، تمام کائنات کے لوگوں کو پالنے والے ہیں، رزق انہی کی طرف سے ہے، اور عظیم ہیں، سب سے بڑے اعلیٰ مرتبے والے ہیں، اعلیٰ مرتبے والے، عظیم، عظیم سے عظیم ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت۔ نیکی کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے، اور وہ بہت بڑے عظیم ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ تیسرا کلمہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، لا الہ، چوتھا کلمہ، اس کا نام ہی توحید ہے، تعریف، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے نا، ایمان لانے کے بعد اس کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں بیان کر دی گئی ہیں، وہ کتنے بڑے ہیں، کتنے رب العالمین ہیں، ہمیشہ سے ہیں، نہ ان کو موت ہے، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ساری کائنات کو پالنے والے ہیں، وہ جس چیز کو چاہتے ہیں وہ قدرت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، کوئی چیز اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے، اور اس کی طاقت کے سامنے مغلوب ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، ایمان لانے کا مقصد یہ ہے، یہ میں نے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بیان کی ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اس معافی کے لیے بھی کچھ دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، جیسے بابا آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ
حسنا وقنا عذاب النار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دعا سکھائی، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد بہت ساری دعائیں ہیں جو دین اسلام میں علماء دین نے سکھائی ہیں۔ تو میرے بھائیا، جب آپ دین اسلام کو سمجھو گے، قرآن مجید کو سمجھو گے، پڑھو گے، تو آپ کو بہت ساری اولاد کے لیے، صحت کے لیے، رزق کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سے رحم مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے طاقت مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے رکاوٹیں دور کرنے کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ شیطان سے بچنے کے لیے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے، جادوگروں، حاسدوں، چوروں، جادوگرنیوں سے، جادوگروں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھا دی ہیں، انسان کو دعائیں سکھا دی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں میرے بھائیوں، دوستوں۔ لیکن جب انسان دین اسلام میں آ جائے گا، قرآن مجید کو سمجھے گا، سنے گا، تو اس کو یہ تمام دعائیں بھی سمجھ آ جائیں گی۔ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس کے اندر غلطی والا عنصر رکھا ہے۔ انسان غلطی کرے گا، کرے گا، کرے گا، سوائے نبیوں کے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے غلطی سے پاک کیا ہے، نبی غلطی نہیں کرتے۔ اگر کسی غلطی کی ہے نبی نے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں بھی ڈالا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہیں ڈالتے، صرف نبیوں کو آزمائش میں ڈالا ہے کہ انسانوں کو ہدایت ملے اس سے۔ بابا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آزمائش میں ڈالا، لیکن وہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد بہت سارے نبیوں سے غلطیاں ہوئیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے دعائیں مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے دعائیں مانگی۔ دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان کو اس آزمائش سے نکلنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، دین کو سمجھو، ایمان لانے کے بعد دین کو سمجھو، خود بھی عمل کرو، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک اور انسانوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے 2 صورتیں اتاری ہیں، بلکہ 3 صورتیں۔ ایک سورت فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے دنیا کے نظام کو سمجھنے کے لیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کے لیے سورہ اخلاص ہے، اور انسانوں کو بتایا کہ انسان نقصان میں ہے، نقصان میں ہے، سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسانوں کو بول دیا کہ اے انسانوں، تم خسارے میں ہو، لیکن کامیاب کون لوگ ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قسم کھائی ہے زمانے کی، عصر کی، کہ انسان خسارے میں ہیں، لیکن وہ انسان کامیاب ہو گئے۔ کون؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا
وہ انسان جو ایمان لائے کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پر، اس کے نبیوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، موت کے بعد زندگی پر، اچھی بری تقدیر پر، قیامت والے دن پر، حساب کتاب پر، جنت دوزخ پر ایمان لائے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وہ انسان جو حق کی بات کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے عمل، وتواصوا بالحق، حق کی بات کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت قرآن مجید میں اتاری ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی آیات، چھوٹی چھوٹی صورتوں کا مطلب ترجمہ سمجھیں، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا میسج سمجھ میں آ جائے گا۔ ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ سورہ تکاثر کے بارے میں پہلی 2 آیت پڑھتا ہوں۔ الہاکم التکاثر، انسان، اے انسان، تجھے مال کی غفلت نے، مال کی کثرت نے، اولاد کی کثرت نے، چاندی سونا، یہ گھوڑے، یہ جانور، یہ مال، یہ زیب و زینت کی کثرت نے، یہ محل ماڑیاں بنگلے گاڑیاں سونا زیورات کی کثرت نے اتنا غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، موت تمہارے سامنے آ گئی، پھر تمہاری آنکھ کھلی کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ کس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ صورتیں اتاری ہیں؟ صرف انسانوں کے سمجھانے کے لیے۔ صبح شام اذان ہوتی ہے 5 دفعہ، 5 دفعہ اذان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بلاتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا منادی گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر بندہ گواہی دیتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس میں بندے نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی ہدایت اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ پھر یہ گواہی دینی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، جس کی کوئی حد نہیں، کوئی حد ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے سوا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں عبادت کے لائق۔ رکوع سجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ تو میرے ایمان لانے والے مسلمان بھائیوں،
دوستو، بزرگوں، جو انسان ہیں، جو جن ہیں، دین اسلام میں شامل ہو جائیں، ایمان لے آئیں، دین کو سمجھیں۔ دین سمجھنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی ہے، عقل دے دی ہے، شعور دے دیا ہے۔ دنیا کے تمام کام انسان کی عقل کام کرتی ہے، سمجھ آتے ہیں۔ ایسی ایسی چیزیں انسان بناتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے جو میسج دیا ہے وہ سمجھ نہیں آتا، وہ عقل نہیں آتی کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا ہے، روزے کیا ہیں، نماز کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، انسانیت کیا ہے۔ تو میرے انسان دوستو، جنوں، مسلمان بھائیوں، اس پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اپنی گریبانوں میں جھانکو کہ ہم رزق حلال کون کون سے طریقوں سے کماتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی عمارت، کوئی ایسی بلڈنگ، کوئی ایسا کام جس کے اندر ملاوٹ ہو، اس کی لائف ہے؟ نہیں۔ ایک پیٹرول ہے، اس میں ملاوٹ ہو، مٹی کا تیل ہے تو اس میں ملاوٹ ہو تو وہ اثر کام نہیں کرتا۔ پانی کے اندر ملاوٹ ہو تو وہ جسم کو نقصان دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے رزق میں ملاوٹ ہوگی تو ہماری روح کو نقصان پہنچے گا۔ ہماری روح میں وہ طاقت نہیں آئے گی، وہ پیورٹی نہیں آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا مزہ نہیں آئے گا، لذت نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا ہے حرام حرام حرام، سود سود سود، اس سے کیسے بچنا ہے، رزق حلال کیسے کمانا ہے، ٹھیک ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، جان دینے کو تیار ہیں، لیکن حرام حلال اللہ کے نبی نے بولا حرام کو چھوڑو، اس کو نہیں چھوڑنا۔ بندگی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، زندگی کیسے گزارنی ہے، لباس کیسا پہننا ہے، عورتوں اور مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا، امہات المؤمنین نے کیا پیغام دیا، صحابہ دین نے کیا پیغام دیا، انہوں نے زندگیاں کیسے گزاریں، ان کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں۔ اتنی 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 آزمائش والی زندگیاں، ہم تو لاکھوں کروڑوں میں بہتر ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ خدا کا خوف ہی نہیں آتا، خدا کا خوف ہی نہیں ہے، خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، بے ایمانی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ میں بھی ان میں شامل ہوں، میں بھی شامل ہوں، کیونکہ شیطان صبح شام دوپہر دن رات تمہارے اوپر حملے کرتا ہے۔ سب سے پہلے اولاد کے ذریعے حملہ کرے گا، بیوی بچوں کے ذریعے حملہ کرے گا، ماں باپ کے ذریعے حملہ کرے گا، بہن بھائیوں کے ذریعے حملہ کرے گا، بھوک کے ذریعے حملہ کرے گا، بیماری کے ذریعے حملہ کرے گا، زیادہ صحت مل گئی تو اس کے ذریعے حملہ کرے گا، پھر انسان سے غلط کام کرواتا ہے نیگیٹو سوچنے پہ۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں۔ ادھر منہ پھیرا اور ادھر اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے کہ دائیں طرف منہ پھیرا، دوسرے طرف منہ پھیرنے کی وارنٹی نہیں ہے کہ زندگی رہے گی کہ نہیں، اتنی سی زندگی ہے، اور انسان صبح سے شام تک پاگل ہوا بھاگ 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 بھاگ، نیندیں حرام، دن حرام، سب کچھ اس اولاد کے لیے، اس بیوی بچوں کے لیے۔ بھائی، ان کو دین سکھاؤ، دین کی سمجھ سکھاؤ، حلال حرام کی تمیز سکھاؤ، نماز روزہ سکھاؤ،
ہیں دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، 7 سال تک، 7 سال سے 10 سال تک، 10 سال سے 12 سال تک، یہ تربیت ہے، یہ تربیت کا ٹائم ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ دنیا میں کی تمام عیاشیاں دے دیں اور تربیت کا پتہ ہی نہیں۔ ساری زندگی گزر گئی، سورۃ فاتحہ کا مطلب نہیں سمجھ آیا، ساری زندگی گزر گئی، پہلا دوسرا تیسرا کلمہ یاد نہیں ہے، ساری زندگی گزر گئی، 2 4 صورتیں یاد نہیں ہیں، منسٹر بن گئے، پرائم منسٹر بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ نہیں ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، جرنیل بن گئے، کمانڈر بن گئے، دنیا جہان کی طاقتیں مل گئیں، لیکن حرام حلال کی تمیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی پوسٹیں دے دی ہیں، اس پوسٹ پہ بیٹھ کے بالکل اندھے بہرے گونگے نظر ہی نہیں آتا حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔ رزق حلال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس سے پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ اتنی ہوس، اتنی ہوس، اتنی بھوک، اتنی ہوس، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی ہو جائے میرا، یہ وہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا نا، اتنی خطرناک سزا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اور ایسی لاکھوں کروڑوں مثالیں پڑی ہیں سامنے۔ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اللہ تھوڑی تھوڑی، لیکن آخرت کی سزا تو بہت خطرناک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس دینی ہے تو ساتھ میں جہنم بھی ہے، دوزخ بھی ہے، جہاں پھینک دیا، جہاں سانپ بچھو اژدہا جن سے ہم ڈرتے ہیں، آگ، سردی کا سزا، گرمی کی سزا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، یہ مختصر سا درس میں نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا مقصد، امام حضرت حسین سے محبت کرنے کا مقصد، بھائی انہوں نے جو ہمیں میسج دیا، جو پیغام دیا، جو عمل کیا، اس پہ زندگی گزارنی ہے۔ یہ تھوڑی ہے جھنڈے لے لیے، بتیاں جلا لیں، کہکشاں اڑا دی، یہ فضولیات، دنیا کی فضولیات کام کر لیے، ہم نبی کے بہت چاہنے والے ہیں۔ وہ میرے بھائیوں، نبی نے جو میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، پھر جا کے نبی سے محبت ہوگی۔ نبی کی زندگی کے کوئی تمہاری شکل صورت لباس تمہارا ایسا ہو کہ ایک نان مسلم بندہ تمہیں دیکھ کے سمجھ جائے کہ یار یہ ہے محمد کی تصویر، یہ ہے محمد کی کاپی، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، تصویر، نمونہ۔ اس نمونے میں آ کے پھر عمل بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا، یہ نہیں داڑھی رکھ لی، لباس بھی پہن لیا، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بھائی میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، سمجھ دے، عقل دے۔ میرے بھائیوں، کوشش تو کرو، کوشش تو کرو بچنے کی۔ جو بندہ کوشش کرے گا اسی کی مغفرت ہو جائے گی۔ گناہوں سے کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن کوشش کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے معافی کے طریقے بتائے ہیں۔ انسان نا سمجھ ہے، بے عقل ہے، معصوم ہے، عقل مند بھی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم رکھا ہے، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، بچپنے میں بالکل معصوم ہے، جوانی میں اچھے کا بھی پتہ ہے، برے کا بھی پتہ ہے، بڑھاپے میں تو پھر قبر ہی قبر نظر آتی ہے، موت ہی موت نظر آتی ہے، سزا ہی سزا ہے، بڑھاپے کی سزا، اس کے بعد آخرت میں جو سزا ملے گی۔ لیکن انسان نہ بوڑھا ہو کے سمجھتا ہے، نہ جوانی میں سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سمجھ دے، عقل دے۔ میرے بھائیوں، درود شریف کثرت سے پڑھیں اللہ کے نبی کے اوپر، کیونکہ ان کے توسط سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی، ہدایت دی، مسلمان ملک میں پیدا کیا، ایمان جیسی دولت دی، ٹھیک ہے، اور اتنی سہولتیں ہیں، اتنے فائدے دیے ہیں کہ ہم جتنا شکر کریں کم ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پہ درود شریف پڑھیں گے، اور اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، تمام روئے زمین کے مسلمانوں اور انسانوں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، شیئر ضرور کرنا، سبسکرائب ضرور کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا۔ یہ ویڈیو کسی بھی انسان نے یا جن نے سننے کے بعد ایمان اگر لے آیا
تو میرے بھائیوں ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، آمین ثم آمین۔